پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مذاکرات کا باب تو بند ہوا, یہ قصہ تو تمام ہوا. تحریک انصاف نے 5 دن پہلے اعلان کر دیا تھا, لیکن ایک راستہ چھوڑا بھی تھا کہ اگر کمیشن بننے کا اعلان ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے. آج حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بیٹھی اپنے مقررہ مقام پر, مقررہ وقت پر وہ جمع ہوئے, لیکن انتظار کرتے رہے. تحریک انصاف کی کمیٹی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو ایک بریفنگ دی اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کی. اس کی ذمہ داری ساری کی ساری اٹھا کر تحریک انصاف پر ڈالی کہ وہ بھاگ گئے ہیں, مذاکرات چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اب مذاکرات کا قصہ ختم ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا موہوم سا چانس جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 31 سے پہلے کمیٹی تحلیل نہیں ہو رہی اور ایک اور موقع دیا ہے تحریک انصاف اگر آنا چاہے, لیکن اس کا امکان کوئی دکھائی نہیں دیتا. اس بات کا بھی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی کمیشن بن جائے گا. تو اب کیا ہوگا, یہ اگلا سوال ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. پہلے آپ کا ہم ایک تعارف یہ بھی کراتے تھے کہ ترجمان مذاکراتی کمیٹی, تو اب یہ تعارف تو ختم ہوا. سربراہ سنی اتحاد کونسل, اتنا تعارف ہی کافی ہے. کیوں نہیں گئے آپ؟ چلے جاتے تھوڑی دیر کے لیے, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. سر کیوں جاتے؟ جواب سننے کے لیے چلے جاتے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سر. کس چیز کا جواب سر؟ اب دیکھیں کہ جو مین محرکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی میٹنگ میں آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں ملاقات کی, دوسری میں کرتے ہیں, تیسری میٹنگ کے اندر آپ اعلامیے میں بتاتے ہیں ودن 2 to 3 days آپ کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ. آپ 7 دن گزرنے کے باوجود ملاقات نہیں کروا سکے. پھر ایک TOR سیٹ ہوا پہلی میٹنگ میں ہی کہ جس وقت مذاکرات کا عمل جاری رہے گا, نیگوسیشن کمیٹی کا کوئی بھی ممبر فرام بوتھ سائڈز وہ نہ ہارڈ ہٹنگ کرے گا نہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا. وہ عمل تیسری میٹنگ تک جاری رہا اور ہر میٹنگ میں اسے اپریشیٹ کیا گیا. کیس ڈیوریشن میں مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کا رویہ معقول تھا اور کوئی ہارڈ ہٹنگ نہیں. تیسری میٹنگ کے فوراً بعد رانا ثناءاللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب باہر نکلتے ہیں, جس دن ہم نے تحریری مطالبات پیش کیے جس کی اصل تکلیف بہت زیادہ ہے. ہم امیجن کر سکتے ہیں اس ڈرافٹ کیا جو تکلیف ہے اس کا اندازہ ہمیں اندر ہی ہو گیا تھا. اس پہ اعتراضات بھی تھے, انہوں نے کہا تھا, لیکن ہم اس پہ جانا نہیں چاہتے. اس کے اوپر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ ان سیٹ TORs کی اور اس عہد کی خلاف ورزی تھی جو مذاکرات شروع کرتے وقت کیے گئے تھے. اس کے رسپونڈ میں مجھے کرنی پڑی. ظاہر ہے پھر میری زبان کا رویہ بھی اتنا ہی, میری زبان بھی اتنی تلخ ہونی تھی جتنی ان کی تلخ تھی. اس کے بعد آپ کے ممبران, کمیٹی کے ممبران کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ جی کوئی جوڈیشل کمیشن ہم نہیں دیں گے. پھر مسلم لیگ نون کے کچھ سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے آفیشیلی ٹی وی پہ بیٹھ کے اون کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ 9 مئی کے اوپر تو معاملات عدالتوں کے اندر ہیں, سزائیں ہوگی, بن نہیں سکتا. اس کے بعد آپ میری ذات کو باہر نکال دیں فار اے منٹ. آپ ایک مذاکراتی کمیٹی کے اس رکن پہ جو کہ سپوکس پرسن بھی ہے اس کے آپ ریڈ کرتے ہیں, گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا آپ کا یہ ریڈ والے معاملے پر تو میں آتا ہوں کیونکہ اس کو آج بڑا ایڈریس کیا گیا, اس پہ بات آپ نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے. لیکن آج اسحاق ڈار صاحب سے اور عرفان صدیقی صاحب سے یہ باقاعدہ سوال ہوا جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے آج تحریری جواب دینا تھا, آپ کیا تحریری جواب لائے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اگر وہ آتے تو آج ہم نے ان کو تحریری طور پر جواب دینا تھا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو آپ چلے جاتے تو پتہ تو چلتا نا کہ کیا جواب ہے ان کا. جواب دے دیا انہوں نے. اب انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں شریکہ پٹنا سی, ہمارے خط کا جواب انہوں نے دینا تھا, بڑا ہمیں کچھ چارج شیٹ کرنا تھا, لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کمیٹی کے جو 6 ممبرز ہیں, میں نے کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ ہم آپ کو وربلی 2 مطالبات کا بات کر رہے ہیں, اس پر ایگری کر لیں, اس لیے کہ یہ سارے ہارڈ ہٹرز ہیں اور خان صاحب نے کوئی اتنی ہارڈ ہٹرز کی ٹیم بنا دی تھی, ہماری طرف سے آپ کو مارجن نہیں ملے گا. جب وہ ڈرافٹ سامنے آیا تو اسی طرح ہوا. اچھا سر کس لیے جائیں؟ مثلا آپ کے حکومتی عہدیداران کہیں, آپ کے سپوکس پرسنز کہیں, آپ کی کمیٹی کے لوگ کہیں کہ جی 9 مئی کے اوپر نہیں بن سکتا, تو آپ پہلی میٹنگ میں ہمیں بتا دیتے کہ جی اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ لے آئیں. 9 مئی کے اوپر مطالبات, یہ چیزیں آلریڈی عدالتوں کے اندر ہیں, ہم اس کے اوپر آگے فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کو بات کر لیتے, نہ ہوتا. آپ جو ایک مگر ایک اس سے 2 چیزیں ہوتی نا. ایک تو یہ ہوتا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہ ہو پاتی کہ آپ بھاگ گئے ہیں, یہ کوئی آپ کو بلیم نہ کر سکتا. بھی کوئی ذمہ داری. اور دوسرا وہ جو اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. تو آپ کو طرز انکار تو پتہ چلتا نا آج. سر ہمیں پتہ ہے طرز انکار,
ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ کہتے تھے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہمارا 9 ماہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بیٹھ کے مزہ چکھ لیا وہ لوگ, وہ ہمارے, میں امید رکھوں گا ہمارے وہ میڈیا کے صحافی اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ جو بہت آ کے کہتے تھے کہ یہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ بلیو کرتے ہیں, یہ بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں, یہ ہے یا وہ ہے, ہن تسلی ہو گئی ہے. اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کو سکون آ گیا. مگر آپ نے ایک نیریٹو انہیں ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے نا سر, کہ یہ انہوں نے 28 کا انتظار نہیں کیا, 5 دن پہلے بھاگ گئے. یہ نیریٹو تو آپ نے انہیں دے دیا. سر میرا آرگومنٹ آپ لے لیں, اگر اس مذاکرات کے دوران اختیارات میرے پاس ہوتے, میں رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کر لیتا یا عرفان صدیقی صاحب کو, تو کیا وہ سائیڈ مذاکرات کو کیری کرتی؟ آپ کی گرفتاری کے معاملے پر تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, عرفان صدیقی صاحب نے. اگر آپ کی تسلی نہیں ہے, میں جو جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنوائیے جی, انہوں نے کیا کہا ہے. وہ جرنلسٹ جو اس پریس کانفرنس میں وہاں پہ گئے تھے, آپ بھی ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں, میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے. حامد رضا صاحب, زیادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ یا گھر پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا. ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی, اعلان ہوا, ادھر سے ایسے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے, ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے. ہمارے وزیر اعظم کو چونکہ انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے اور پھر اس کے کئی جواز دیے, کبھی یہ کہا جی کہ کمیشن کا اعلان پہلے کریں, کبھی کہا TORs پہلے کریں, کبھی کہا جی کہ ہمارے کسی کمیٹی کے رکن پہ یا ترجمان پہ ان کے گھر پہ ریڈ ہو گیا ہے, جو کہ بالکل بے بنیاد بات. اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کی کوئی اور ترجیحات ہوں گی, کوئی اور حکمت عملی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم. سر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد بات ہے, رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ صحافیوں سے, ایڈمنسٹریشن سے کنفرم کر لیں کوئی ریڈی نہیں ہوا. اسد بھائی, آپ 5 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ لے لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات پہ لے آئیں. اگر چھاپا میں ثابت نہ کر سکا تو میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے اور سیاست سے استعفیٰ دے دوں فار لائف. اور اگر میں نے ثابت کر دیا, رانا صاحب قومی اسمبلی کی سیٹ تو ہے نہیں نا سر, وہ جو ایک ایڈوائزری کی سیٹ ملی اور سیاست سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے. اسپیکر ایاز صادق صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کی گئی, لائیو میڈیا کٹ ہوا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے وہاں پہ. میں یعنی اتنی صراحت کے ساتھ جھوٹ, اتنی یعنی اس کو لاجک دے دیتے نا کہ وہ وہاں پر جیسے کہ اچھا اس کے اوپر آپ مزے کی بات بتاؤں, فیصل آباد پولیس کا آفیشیل موقف بھی آیا 3 گھنٹے کے بعد کہ ہم وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے گئے تھے. پھر موقف 1 گھنٹے بعد تبدیل ہوا, نہیں ہم وہاں پر صاحبزادہ احمد رضا کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. تو آپ جب وہاں پر, تو پھر آپ نے اس کو خود ہی قرار دیا نا, وہ تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. رانا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر میری سن لیں, میں اس کو بھی میں آپ کے پہلے میں ہے کہ بینڈ آؤٹ لیٹس کے ہٹ لسٹ کے اندر ٹاپ 3 میں فال کرتا ہوں. میری تو سیکیورٹی پنجاب حکومت وڈرا کر چکی ہوئی ہے, آفیشیلی وڈرا کر چکی ہوئی ہے. پھر میری سیکیورٹی میں SP, DSP, SHO, اتنی نفری اگر مجھے انہیں دینی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں, مجھے دیں سر. مجھے میں آپ کو اپنے آفس کے اندر دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے SP کی اور DSP کی تصویریں دکھا دوں, ویڈیوز دے دوں, اور باقی چھوڑیں تمام میڈیا اسے لائیو کور کر رہا ہے, وہ میڈیا کے سارے جو فوٹیجز ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. یعنی آپ جھوٹ بھی بولیں تو کسی حد کے ساتھ بولیں یار, کوئی ایکسکیوز دے لیں کسی قسم کی, جس طرح پنجاب فیصلہ بات یہی بنیاد بنی مذاکرات سے باہر نکلنے کی. یہ بنیاد ایک وجہ تھی, یہ ایک بنیادی وجہ تھی. 2 چیزیں جو تھیں, ایک تو یہ ملاقات نہیں کروا سکے, دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. آپ مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر کا یہ بیان باہر آئے کہ کمیشن نہیں بن سکتا, ہم کسی اور کے بیان کو تو اگنور کر سکتے ہیں لیکن مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کے بیان کو تو اگنور نہیں کر سکتے. لاسٹ چیز میں آپ کو عرض کر دوں, عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم بہانے مار رہے تھے, ہم جناب آپ کو جواب دے نہیں ہیں, آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں اس نسبت سے آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ احترام کے مطابق ہی, میں نے کبھی اس قسم کی بیشنگ نہیں کی. ہم آپ کے ہمیں آپ کا کس چیز کا خوف تھا کہ ہم نے بہانہ مار کے نکلنا یا ہم نے کوئی اس کے رائٹ لیفٹ کر کے نکلنا؟ ہماری مرضی جب تھی ہم نکل گئے, جب ہماری مرضی تھی ہم آپ کو کرتے رہے, آپ کو سمجھاتے رہے, آپ سے بات کرتے رہے. آپ اصل بات بتائیں
کہ آپ کو جو تیسری مذاکراتی کمیٹی کا ڈرافٹ ہے اس نے تکلیف اتنی دی ہے, پارٹی کے ہائر رینک سے کہا گیا یہ تو آپ اپنے خلاف چارج شیٹ لے کے آ گئے ہیں. اس چیز پر تو شاید اب عمل درآمد عدالتیں کریں, اور وہ جو آج پیکا کا نیا قانون سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے, تو اس میں اب جس کو پکڑیں گے عدالتیں اس پہ تو عمل درآمد کریں گی نا. اس پر تو آپ کو امید ہے کہ میرے خیال میں آپ یہ جو کالا قانون آج پاس ہوا ہے سر پیکا ایکٹ کے تحت وہ ساتھی جو بڑا راضی تھے نا انہوں بھی سوادلہ لیں گے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, عمران خان کے وکیل ہیں, قانونی ماہر ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. فریحہ ادریس صاحبہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہی ہیں, سینئر صحافی ہیں. مذاکرات تو تمام ہوئے, اور مذاکرات جس طرح سے تمام ہوئے ہیں اس میں دونوں جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر بلیم کر رہی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے, پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ حکومت نے صاحبزادہ کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور جواب نہیں دے رہے ہیں اور کمیشن نہیں بنا رہے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں. رانا صاحب کیا بنیادی وجہ بنی ہے مذاکرات کے ختم ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے, یہ کہیں گے ہماری وجہ سے, لیکن عوام جانتی ہے کہ پی ٹی آئی دم دبا کے بھاگی ہے مذاکرات سے, اور اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ رہا کریں خان صاحب کو. یہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کے نہیں دی تھی. لیکن جب القادر ٹرسٹ میں ان کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم مذاکرات کو آگے مزید کنٹینیو کریں. اور دیکھیں بات یہ ہے, اس کی جو بنیادی بات ہے جی اس کے گھر چھاپا مارا, فلانے نے تقریر کر دی, یا یہ بیان بازی ہوئی, تو بیان بازی تو انہوں نے بھی بہت کی, ہر طرح کی انہوں نے بیان بازی کی. انہوں نے اسمبلی میں کیا کیا, پرائم منسٹر کے بارے میں ٹویٹ کی گئی, تو بہانے تو بہت ہیں نکلنے کے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جب حکومت نے کہا تھا کہ 28 تاریخ کو ہم تحریری طور پہ لکھ کے دے دیں گے آپ کو کہ وے فارورڈ کیا ہے, آج کیوں نہیں دیا؟ نہیں میں بتاتا ہوں نا, جب لکھ کے دے دیں گے تو اس سے پہلے مذاکرات کو ختم کرنا اور اس کا انتظار نہ کرنا یہ شو کرتا ہے کہ یہ اس تحریری طور پہ لکھے دے کے جانے کا جو وے فارورڈ ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. آج اس لیے نہیں لکھ کے دیا کیونکہ مذاکرات ہم نے دیوار کے ساتھ تو نہیں کرنے. اگلا بندہ اگر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سکتا ہے نا کہ آپ کمیشن بنانے کا کے حوالے سے جو بھی آپ کا جواب تھا وہ دے دیتے, کیونکہ تحریک انصاف ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ کمیشن بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم ابھی بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ فرق ہے نا کہ کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں, ہماری جو ہماری ڈائریکشن ہے, جو ہماری ہدایت ہے, جو ہم نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے اس کے مطابق اگر آپ اناؤنس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں ہونا تھا نا, اس کے اندر ملٹیپل ہم نے چوائسز دینی تھی, ایم سی کیو دینا تھا, ان سے ٹک کراس کرانا تھا. وہ یہ پہلے چلے گئے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, کھیلنا ہی نہیں ہے, ہم نے لکھت پڑھت میں آنا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ کہ پہلے دن سے ہمارا کیا مقصد تھا کہ آپ تحریری طور پہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں آئے. یہ انہوں نے پہلے تو اس کو اوائڈ کیا نا, کہا گیا انہوں نے اس کو جو کہا گیا کہ جی ہم اگر تحریک انصاف کی کمیٹی آج آتی تو ہم ان کو آج تحریری شکل میں دیتے. تو کیا تحریری شکل میں حکومت لکھ کر لائی ہوئی تھی, کچھ بنایا ہے, کوئی ڈرافٹ بنایا تھا؟ نہیں دیکھیں آپ تو یہ بھائی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا میچ ہونا تھا تو اگلی ٹیم نے اناؤنس کر دیا ہم نے کھیلنے ہی نہیں آنا, تو آپ ہم اکیلے وہاں جو ہے وہ بال بیٹنگ مگر آپ آئے نا اسی امید پہ کہ شاید آ جائیں. نہیں لیکن آئے تو اسی لیے سمبل ہوئے نا, 45 منٹ آپ نے انتظار بھی کیا نا. بالکل آئے. اگر وہ آ جاتے پھر تو اس چیز اب آپ خود سن لیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہیں سے مدعا ختم ہو گیا کہ کرکٹ کا میچ تھا, ایک ٹیم نے کہا ہم نے کھیلنے ہی نہیں آنا, دوسری ٹیم پھر بھی کھیلنے آ گئی اور انتظار بھی کرتی رہی, تو پھر کہاں مذاکرات؟ دوسری ٹیم کھیلنے آ جائے اور بیٹ اور پیڈ گھر چھوڑ آئے ہو کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ نے تو کھیلنے ہی نہیں آنا, ہم تو پیڈ اور بیٹ لائے ہی نہیں ہے. یہ اب آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا, مفروضے پہ میں مفروضے پہ نہیں کر رہا, ہم تو وہاں کھڑے تھے نا کھیلنے کے لیے. اگر ہم کہتے ہم بیٹ اور وہ نہیں لے کے آئے کٹ تو ہم گلٹی تھے, لیکن ہم تو کھیلنے آئے ہوئے تھے. جو نئی کھلاڑی آئے وہی بھاگے نا یار. اب اس سے کلیئر اب کیوں بھاگی صاحب نے صرف اب کنفیوژن پہ لانی بھاگی تحریک انصاف. آج کچھ چلے جاتے پتہ تو چلتا نا کہ نہیں لائے کچھ, یہ کم از کم آپ کیسے ہوتا تو کیا پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی کہ بھئی دیکھیں ہم آئے اور یہ نہیں لے کر آئے کچھ. نہیں لائے تھے, یہ ایک لفافے میں لکھ کے لائے تھے کہ وی آر سوری, ابو نہیں مانے. اچھا ہاں یہ لکھ کے لے کے آئے تھے. ابھی ان کے پاس یہ تو ناشتہ نہیں کرتے ان سے پوچھے بغیر. اچھا یہ کہاں لکھ کے مذاکرات کی بات, یہ جوڈیشل کمیشن یہ حکومت بنائے گی جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں,
وہ تو نہیں چاہتے کہ جوڈیشل کمیشن بنے. انکنوینئنٹ ٹروتھ جو ہے وہ کیوں وہ سامنے لانا چاہیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا, اگر وہ تلاشی لے گا, تفتیش کرے گا, تو پھر خون ہے نا, خون ناحق تو نہیں ہے, بولے گا کہ جائے خون ناحق ہوا ہے, لوگوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں, لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, لوگوں کے گھروں پہ دعوے بولے گئے ہیں, لوگوں کے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, عورتوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے ہیں, بیٹیاں ننگے پاؤں باہر نکالے گئی ہیں. نہیں, سن لیجئے, ہم دکھے ہوئے ہیں, ہمیں سن لیا کیجئے. جو بربریت انہوں نے کی ہے, آپ کو کیا لگتا, کیا یہ اتنا مشکل معاملہ تھا کہ جس کے لیے 42 دن کا جی پہلے سب سے پہلے لکھ کے لے آئے, اچھا لکھ کے لے آئے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم سب سے پوچھیں گے, تو گھر سے کیا اپنا آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نا کہ آپ نے 3 ہفتے لگائے لکھ کے لانے کا فیصلہ کرنے میں کہ ہم نے لکھ کے دینا ہے کہ نہیں دینا. نہیں تو یہ اب دیکھیے نا کتنی مضحکہ خیز بات کی اران صاحب نے, کہ ان کا بنیادی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کرائیں, جو انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کو نظر یہ آتا ہے نا کہ پولیٹیکلی امیچور پیپل ہیں. یعنی اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں مذاکرات میں اور 2 نکاتی ایجنڈا ہے, 2 جنوری کو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایجنڈا ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارا ایجنڈا تسلیم کر لیا ہے, پھر ifs and buts تو نہیں ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آج دیکھیں نا, آج جیسے سارا کا سارا وزن اٹھا کے, مطلب ذمہ داری اٹھا کے آپ کے اوپر ڈال دی ہے. اگر آج پی ٹی آئی کے 2 لوگ بھی چلے جاتے, 3 لوگ بھی چلے جاتے, اور اس کاغذ پہ لکھا ہوتا نو سوری, تو آپ وہ کاغذ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں, کم آپ کے پاس کہنے تو دم دبا کے جواب ہوتا ہے. چلیے میں فریہ ادریس صاحبہ کو ویلکم کرتے ہوئے, آپ دونوں نے میرے سے مل کے سوال پوچھا تو جواب نہیں لیں گے. فریہ کے پاس اب جائیے. فریہ, میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دم دبا کے بھاگیں. بھائی ہماری دم تو ہے, آپ کی تو دم بھی کٹی ہوئی ہے, آپ کی تو سب کچھ نظر آ رہا ہے فارم 47 کے حساب سے, آپ کی تو دم بھی کاٹی, آپ کے کان بھی کاٹے. 8 فروری کو آپ نہیں تو انہوں نے بھی جملے بازی کی ہے, تو ہمارے جملے بازی میں تو ہم سے آگے کوئی ہم جانے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے ان کی بات اتاری. یہ تو شکر ادا کرتے, پہلے تو یہ رو رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. 8 فروری کو انہوں نے اپنا نفل پڑھے, صاحبزادہ حامد رضا سے بچ کے نکل گئی ہے, ورنہ یہ جو ہے ان کی یہ آج فارغ ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے سیٹ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ نہ وہ ان کی تو نہ چونچ رہے گی نہ دم رہے گی. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئے بالکل ابو کو پیارے. یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو مذاکرات ہیں, مذاکرات آپ سمجھیے کہ جب جوڈیشل کمیشن آپ نے اسی رات جس دن ہم نے تحریری دی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی ہم نہیں بن سکتے, تو ہمیں تو جواب مل گیا. ہم نے تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا. ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ جو ملاقات نہیں کرا سکے, یہ جو ایڑی چوٹی کا زور, میں ڈیسنٹ لفظ استعمال کر سکتا ہوں, فیصل آباد والے سارے نو پتہ میں کی کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یا سب نے کتنا زور لگایا, ان کی ملاقات نہیں کرا سکتے. ایسی کمیٹی کا چارٹ ڈالنا ہے. بھائی آپ رانا احسان افضل خود نہیں جا سکتے میٹنگ کے لیے, جیل اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھول سکتے, یہ ہماری میٹنگ تو کروا نہیں سکے. بات کرتے ہیں جوڈیشل کمشن. چلیے میں خان صاحب سے ملنے کا وہ سنواتے ہوئے میں ذرا فریہ صاحبہ کی رائے لیتا ہوں کہ ذمہ دار کون ہے. پہلے تو سنوا دیجیے, عرفان صدیقی صاحب نے بہت سارے شکوے کیے ہیں, آج وہ پی ٹی آئی کو پورا ذمہ دار اس کا ٹھہرا رہے ہیں. سنیے آج انہوں نے کیا کہا ہے کمیٹی میں جب وہ آئے. ہماری کمیٹی نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ادھر سے سول نافرمانی کی تحریک چلی, اعلان ہوا, ادھر سے ایسے خوفناک ٹویٹس آئے, ہماری مسلح افواج پہ حملے ہوئے, ہمارے وزیر اعظم کو گالی گلوچ کیا گیا. ہم نے اس کو بھی برداشت کر لیا, ہم نے کسی چیز کو جواز نہیں بنایا, ہم نے ان سے گلہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ ٹویٹس کیوں آ رہے ہیں. لیکن آج یہ طرز عمل اختیار کر کے میرا خیال ہے انہوں نے اس اسپیکر کو بھی توہین کی ہے, جس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے وزیر اعظم کے ذریعے یہ کمیٹی بنائی تھی. ہماری بھی ایک طرح سے بے توقیری کی ہے, اور سب سے زیادہ انہوں نے جمہوری عمل کو, جو باہمی بات چیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس رویے کو بہت نقصان پہنچایا ہے, جمہوری روایت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. فریہ صاحبہ, کس نے کس کی بے توقیری کی ہے, کون ہے ذمہ دار مذاکرات کے خاتمے کا؟ آج انجام کو پہنچ گئے مذاکرات. السلام علیکم, بہت آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. بڑی انٹرسٹنگ میں ڈیبیٹ سن رہی تھی. دیکھیں جو یہ ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ایک کہاوت ہے کہ دے آر ٹروتھس آف لائف اینڈ دے آر لائز ان ڈریمس, تھنگز آر ناٹ ایز دے سیم.
جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے, دونوں کی طرف سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا ملنے کی امید ہے؟ ابھی ہم سن رہے تھے فیصل چودھری صاحب بڑی جائبز دے رہے تھے پی ایم ایل این کو کہ یہ تو اپنے ابو کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتے, ابو کا ورڈ یوز کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تب بھی یہی حالات تھے, دوسری طرف کے لوگ ان کو تانے دیتے تھے, آج یہ لوگ تانے دیتے ہیں. سو جو پاور کا ایک پورا اورا ہے یا ایک پورا جو ایک دھوکہ ہے, وہ اصل میں دونوں کو ہی پتا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے, دونوں کو ہی پتا ہے کہ وہ اصل میں بات چیت یہاں ہو رہی ہے یا کہیں اور ہو رہی ہے, دونوں کے پاس دینے کو بھی شاید اتنا کچھ نہیں ہے. سو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کاسمیٹک قسم کے ڈائلاگس تھے, دونوں طرف کو پتا تھا کہ ان کی کتنی وقت ہے اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو کھیلا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف جلدی کر گئی, 4-5 دن پہلے چلی گئی مذاکرات سے, جس کی وجہ سے انہیں تانا مل رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے, یا حکومت نے کچھ دینا ہی نہیں تھا, ان کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں, اور اس لیے تحریک انصاف نے اپنا مزید 5 دن ضائع نہیں کیا اور پہلے نکل گئے؟ دیکھیں, جو ذرائع سے خبریں بھی آئی تھی اس میں لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید حکومت نہ یہ دونوں باتیں مانے, لیکن ایک اورا ضرور رہتا, ایک احساس ضرور رہتا کہ شاید یہ بات مان لی جائے. سو سیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ دن اور انتظار کر لیتی پی ٹی آئی تو شاید ان کو اس قسم کے تانے نہ ملتے جو ابھی مل رہے ہیں. لیکن اصل میں آپ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں, دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں. پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں ایک دوسرے کے آلموسٹ جانی دشمن بن چکے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی بات مان لی جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو پھر ہم جیل میں ہوں گے, یہ حکومت میں ہوں گے. اس قدر تلخیاں ہو چکی ہیں, اس قدر معاملات خراب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا, اور پی ایم ایل این نے اس کو ایکسلنس کی طرف لے گئے, اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, تو دونوں سائڈز اگر بیٹھ بھی گئی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں جب دونوں کو پتا ہے کہ یہ اگر آ گئے تو میں آج ختم ہو جاؤں گا. جب دونوں کی طرف سے یہ فیلنگ ہوگی تو پھر یہ مذاکرات کبھی بھی آگے نہیں چلیں گے. ایک ہی طریقہ ان کے چلنے کا, جب بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے, اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے تبھی ان ڈائلاگ سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے پھر تو اس کو چلتے رہنا چاہیے تھا کچھ عرصہ, اور ویسے 3 دن اور بھی مل گئے ہیں. آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم 31 تک اپنی کمیٹی تحلیل نہیں کر رہے رانا صاحب, اور وہ کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کنسیڈر کرتی ہے تو پھر ہم اس کو ریزیوم بھی کر سکتے ہیں, تو مزید ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ یہ دیکھیں, ہماری طرف سے تو کبھی دروازے نہیں بند ہوئے. دیکھیں یہ یو ٹرن جو پوری دنیا جو یہ گھومے, میں پہلے بھی ذکر اس کا کر چکا ہوں کہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا تھا, اس کا کیا مقصد تھا؟ فری عمران خان. جو ابھی انہوں نے جتنی کاوش کی, گلی گلی کوچا کوچا امریکہ پھرے, یہ کہتے ہیں ہمارا فری عمران خان کا مقصد نہیں ہو. کیا اس کا مقصد ہے؟ فری عمران خان ٹویٹس کراتے رہے, سن تو لیں, اتنی محنت کی انہوں نے, پوری یہ دنیا پھر کے آئے, پھر یہاں 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر جو انہوں نے اسلام آباد میں دھاوا بولا, جراؤ گھراؤ کیا. کیا مقصد تھا؟ کہ خان صاحب کو رہا کرائے بغیر ہم نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے یو ٹرن دیا نا کہ اب ہم آ جاتے ہیں بات چیت, جب کچھ نہیں, دال کہیں نہیں گلی, تو انہوں نے کہا اب ہم بات چیت کرتے ہیں. اب بات چیت بھی انہوں نے کی تو کیسے کی کہ ہم سول نافرمانی کریں گے, ہم پیسے نہ بھیجیں, فلانا نہ کریں, یعنی کہ دھمکیوں اور انتشار. ان کا کیا ہے, اگر مذاکرات ان کی ضرورت ہے اور تھی تو پھر یہ کیوں بھاگے ہیں؟ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھاگ گئے, کیونکہ سزا ہوگی نا 14 سال کی. جب ان کو فری عمران خان ان کا تھا کہ یہ بھی موخر ہو جائے, بڑے یہ اندر سے خوش تھے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اور یہ, اور دیکھیں کتنی خوشی انہوں نے منائی. کہہ رہے ناشتہ ہم پوچھ کے نہیں کرتے, لیکن جب جو ایک ملاقات ہوئی یہ کتنے خوش تھے. یعنی کہ خان صاحب کتنے خوش تھے, فیصل صاحب کتنے خوش تھے, پوری پی ٹی آئی کتنی خوش تھی. تو اس کے بعد اب وہاں جب سزا ہو گئی تو اب یہ انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات ختم کر دیتے ہیں. نہیں آپ تو رات کو سوئے نہیں, رات کو اب آپ کا پریشان ہو گئے, پی ٹی آئی خوش تھی مگر آپ پریشان تھے. نہیں دیکھیں, ہم تو الحمدللہ بالکل پریشان نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے, ان کی جو انتشاری سیاست ہے وہ بیک اینڈ پہ جا رہی ہے. ملک کی نہیں کر رہی, آپ کی کر رہی ہے. دیکھیں جب وہ 40 کے جو لوگ ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہے ہیں. فیصل صاحب جب 40% انفلیشن تھی تو ملک میں ہی تھی نا, تو آپ کہتے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا. 38% تھی نا, لوگوں کو ایسا سے 38%. آپ کے مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی. کہہ رہا ہوں نا, نہیں تو آپ غلط بات نہ کریں نا فیصل صاحب. یہ سمجھتے ہیں یہ اکانومی پڑھ کے آئے ہوئے, ہمیں نہیں پتا. دیکھیں اب یہ میں تو ایک سمپل سی بات, ہم روٹی کو جو کہتے ہیں ایسے تو بات نہ کریں.
मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ग्रोथ रेट आप कह रहे हैं इंडस्ट्री आपने बंद कर दी, रॉ मटेरियल आप नहीं ला रहे, तो वो सर ऐसे ना करें। आप लोग, मुझे पता है आप लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने दे। देखिए जिस दिन 38% इन्फ्लेशन थी, यही कहते थे ना मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो अब 4 नहीं, अब सुन तो ले यार, अब सुन तो ले, अब 4% हो गई अप्रैल 2022 से। अभी कितनी ग्रोथ है? नहीं अभी मेरी आज 4%, वही इन्फ्लेशन जो 38% पे मुल्क डिफॉल्ट करा रहे थे, आज 4% कहते हैं कोई बेहतरी नहीं हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा मौकफ है, मेरा मौकफ है कि तो आप कहें अपनी बारी पे गलत है, आप कहें अपनी बारी पे गलत है, मुझे बात तो मुकम्मल। इनकी सियासत अब दफन होती जा रही है, पीटीआई इररेलेवेंट होती जा रही है। देखें बात ये है कि अब ये फातिमा जिन्ना के साथ तस्वीर लगाने से तो फातिमा जिन्ना बनता है, चले सच सुन भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। मैं एक और मामले की तरफ आना चाह रहा हूँ जरा आपसे, और फिर मैं फरिया साहबा के पास भी जाता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 2 दिन से, ये कितना परेशान कौन है कि हमने देखा एक 26वीं तरमीम आई, उसके बाद एक जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय बढ़ते बढ़ते अब वो वाज़ेह इख्तिलाफ में तब्दील हो गया है। कल एक ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच बैठ के उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देता है। आज सुबह फिर आईनी बेंच ने बैठ के जो जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर और उनके फैसले के बारे में दिए हैं, एक तो मुझे टेक्निकली ये बता दें कि क्या एक रेगुलर बेंच का ऑर्डर आईनी बेंच उड़ा सकता है, उसको खत्म कर सकता है, और ये लड़ाई का क्या बनेगा? देखिए ऐसे जब हम छोटे होते थे ना, तो हम में से एक लड़के के पास बैट बॉल होता था, तो वो जब उसको बारी नहीं देते थे, दूसरी आउट कर देते थे, मैं लेके जा रहा हूँ। ये लड़का कौन है इस वक्त? मिसाल किसकी दे रहे हैं? जो जिसके हाथ में बॉल बैट होता है वो कहता है मैं नहीं खेलने दूंगा दूसरे को। जिसके हाथ में बॉल बैट होता है वो तो खेलना चाहता है, जिसके हाथ में नहीं होता वो नहीं खेलने देता। पता है ना कौन नहीं खेलने दे रहा। आप मम्मी डैडी गेम्स खेलते रहे ना, हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मुझे बारी दो, आईनी बेंच कह रहा है मुझे बारी दो। ठीक है, अब मामला तो सियासी है ना, कानूनी तो है नहीं। इसलिए सियासी है। 26वीं आईनी तरमीम लाई ही अदलिया को कंट्रोल करने के लिए गई है। अदालत रह कहाँ गई है? मैं वकील हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट मजाक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज मजाक बने हुए, वो अपनी भद उड़ा रहे हैं। ये कुछ रवैया है दोनों तरफ से। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँ, दोनों तरफ के जजेस जो हैं उन्होंने हमारी सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना के रख दिया है। और फिर बार एसोसिएशनें हैं हमारी, माशाल्लाह, वो आपकी सहाफ़ती तंजीमों की तरह आज तो पीका पे निकले ना, कोई साफ़ी कितने उठाए गए, कितने वकील उठाए गए, कोई नहीं निकलता। 26वें आईनी तरमीम ने इस मुल्क के निज़ाम का, आइन का, जमहूरियत का चेहरा मस्क कर दिया। ठीक है, जजेस जो हैं वो बच्चों की तरह लड़े हैं। क्या इतने सीनियर लोगों में इतनी भी एक थोड़ी सी वो बाकी नहीं रह गई है कि आप अपने अंदर फुल कोर्ट मीटिंग बुला के, या चीफ जस्टिस साहब के कहने में नहीं कोई आ रहा कि बैठ के अपने मामला बिहाइंड द क्लोज डोर बंद करें। आपने सुप्रीम कोर्ट को वैसे दबरदूस कर दिया है, अदलिया के निज़ाम को दबरदूस कर दिया है। अफसोसनाक जो सूरत हाल है। अब पहले आपको पता है एक मुशर्रफ दौर में भी तरमीम आई थी, जिसमें फिर 2009 में जब मामला चले तो 110 जजेस निकाले गए थे। तो ये कोर्ट पैकिंग कर लें जितनी मर्जी, जिस दिन सियासी हालात बदले। मामला आईनी और कानूनी नहीं है बल्कि सियासी नौयत का है। सही है। फरिया, ये बताइए कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चल रहा है, इसकी वजह 26वीं तरमीम है या जजेस के इक्तदार की या इख्तियार की जंग और अदालत के अंदर होने वाली सियासत है आपके ख्याल में? देखिए, अदालत तो डिवाइडेड बड़े अरसे से हमें नजर आ रही है। पिछले टेनोर में हमें उम्मीद थी या उम्मीद दिलाई गई थी कि शायद अब ये जो तकसीम है वो खत्म होगी। वो मजीद बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि ओपनली आपको जजेस की इख्तिलाफात की खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन जहां पर ये इख्तिलाफात हैं और बिल्कुल मौजूद हैं, वहीं पर 26वीं तरमीम की वजह से जो मामलात मजीद खराब हुए हैं, और हम ये बेस्ड ऑन जैसे अभी फैसल साहब ने कहा या दीगर जो लोग कानून को जानते हैं उन्हीं की आरा पे हम कह रहे हैं, एक डिवीजन इस हद तक चली गई कि वो इख्तिलाफात तो एक तरफ हैं, मगर आपका सिस्टम ही एक पूरे तजादात का शिकार नजर आ रहा है। एक किस्म की इबहाम है, क्लैरिटी नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हम 26वीं तरमीम के हवाले से तो बात करते हैं, इस वक्त जर्नलिस्ट मुझे और आपको तो
جو 26ਵੀं तरमीम हमारे ऊपर हो गई है उसके ऊपर भी गौर कर लेना चाहिए. ये लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है इदारों को या किसी भी ऐसे फोरम को जहां पर आपका डिसेंट होगा उनको अपने ताबे करने के, चाहे वो अदालत से शुरू हुआ, मीडिया की तरफ जा रहा है और शायद मजीद आगे जाएगा. बिल्कुल सही है. तो ये जो राना साहब, मैं चलिए आपका मौक़िफ़ एक छोटे से ब्रेक के बाद लेता हूँ. ये क्या 26वीं तरमीम जब आप ला रहे थे तो आपके ज़हन में था कि अदालत का यह हाल हो जाएगा, अदालत इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी? छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दोबारा खुशामदीद कहते हैं 26वीं तरमीम के हवाले से और अदालत में जो कुछ चल रहा है. राना साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या आप जब ये तरमीम ला रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि अदालत की ये शक्ल हो जाएगी? तो उस पर फरिया ने जुमला दिया था कि आपने मुसवदा अगर पढ़ा होता तो आप ये सोचते. देखें, बात पता क्या है, कोई डिवाइड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. अब आईनी तरमीम हो चुकी है. मैं मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट. आईनी तरमीम सुन तो लेना. आईनी तरमीम हो चुकी है. वो जो पार्लियामेंट का राइट था, इख्तियार था, उसने उसको प्रैक्टिस करके आईनी तरमीम कर दी है. अब सिर्फ वो पर्सनल ग्रजेस रह गए जो कह लें कि जो हजम नहीं कर रहे इस रियलिटी को. देखें, मुझे जरा मुकम्मल कर. जिस अंदाज में अभी आपने सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव को दे दी हैं, जुडिशियल कमिशन नहीं, ऐसे नहीं. आप जिस तरह से नए जजेस इंडक्ट हो रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये तकसीम और नहीं बढ़ेगी? नहीं, तकसीम बिल्कुल नहीं बढ़ेगी. ये सिर्फ अब देखें, अब जो आइन को जो तस्लीम ना करे, जो इस चीज को एक्सेप्ट ना करे कि 26वीं तरमीम हो चुकी है और वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और आप अगर रेगुलर बेंचेस में बैठे हैं और आप आईनी बेंचेस का काम करना चाहें तो फिर तो आपने आइन को मान ही नहीं रहे ना, और हल्फ आपने आइन के ऊपर लिया हुआ है, आपने आइन के मुताबिक चलना है. तो ये बुनियादी इशू है. देखिए, ये रिजॉल्व हो जाएगा. सर, कल जो पहली समाअत हुई है ना 26वीं तरमीम के हवाले, अब उसमें एक वकील साहब ने ग्राउंड पेश ये की है. वो कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट देखिए कि इसमें वो जजेस भी इंडक्ट हो रहे हैं जिनको इस जुडिशरी के काम के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है, उनको भी इंडक्ट किया जा रहा है. तो ये तो एक ओपिनियन है ना. देखें, इस तरह तो पहले किस तरह के जजेस इंडक्ट हो रहे थे और पहले जुडिशरी ने कौन से गुल खिलाए थे. मुल्क तबाह हुआ हुआ और उसमें जुडिशरी का 80% हाथ है, अगर कुछ और नहीं. तो अब अगर चीजें आइन के मुताबिक चल रही हैं तो कुछ जजेस जो हैं उसको तस्लीम नहीं कर रहे. अब रिव्यू हो जाएगा. ये 26वीं आईनी तरमीम का रिव्यू कर लेगी जुडिशरी. डेट उन्होंने दे दी है, 3 हफ्ते बाद उसको रिव्यू कर लिया जाएगा. नथिंग है. ये राना साहब ने जो बात की है बेपा है, और जिस तरह से बेसरोपा बातें कर रहे हैं ये पूरी इनकी टीम. भाई बातें सिर्फ ये ठीक करते हैं, हमारी कोई बात में. प्लीज सुना कीजिए, एजुकेट हुआ कीजिए हमारी गुफ्तगू से. गुजारिश ये है कि वो क्या कहते थे कि हम जो कहे वही सच है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है. बात यह है सर कि एक शख्स सारी उम्र मेहनत करता है और पाकिस्तान के उन जजेस में से है जिनसे मैंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो जब वकील थे तब भी बहुत ही माहिर वकील थे आप, और जब वो जज बने तब भी बहुत अच्छे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट थे, एक जूरिस्ट जज थे. बात यह है कि आपने इनके फेवरेट के तासुब में आपने जजेस के अंदर तासुब क्रिएट कर दिया है. डिस्क्रिमिनेशन है. एक सेट ऑफ जजेस जो कि खुद को वोट देने से भी नहीं कतराते. एक थोड़ा लिहाज होता है ना ओहदे का. कोई जज हैं, कोई अपना क्लर्क तो नहीं है कि आप अपने आप को खुद वोट दे के आप नहीं. लेकिन तमाम जजेस तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते ना सर. बहुत सारे अच्छे बड़े क्वालिटी के जजेस हैं. प्लीज, it's not about that sir, it's about propriety, it's about इखलाकियात, it's about some किसी का जस्ट अगर जज का हक मारा जाता है तो उससे बुरी बात किसी मुआशरे में हो सकती है कि एक काजी या एक जज जो दूसरों को इंसाफ देने के लिए बैठा हुआ है, उसको जब बारी आए आप उसके एक गलत अमेंडमेंट एक इनकम्प्लीट हाउस से करवाएं. ना सेनेट कंप्लीट है, ना नेशनल असेंबली कंप्लीट है, ना प्रोविंशियल असेंबलीज कंप्लीट है. आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है आइन में, तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना भी ज़रूरी है. सिर्फ वो आइन प्यारा है जो आपको सर्व करता है, जो वो आइन आपको अच्छा नहीं लगता जो कि इदारे की प्रोटेक्शन के लिए बना है. चलिए, एक और मामला पीका के हवाले से. आज सेनेट में भी ये तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया गया है. फरिया इदरीस साहबा, तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस पर एक जबान होकर एहतजाज कर रही हैं. एंकर्स एसोसिएशन भी अपनी आवाज़ उठा रही है, PFUJ भी, प्रेस क्लब भी, तमाम सहाफ़ती तंजीमें. ये हुकूमत कहती है कि जी रेगुलेट तो होना ही चाहिए, फेक न्यूज़ को अलाउ तो नहीं किया जा सकता.
تو پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریگولیٹ تو ہونا ہی چاہیے؟ کیا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کے خیال میں صحافتی تنظیمیں ان کے حق میں آواز اٹھا رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. پیکا آرڈیننس یا پیکا قانون جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں فرسٹ ٹائم ہم نے اس کے معاملات دیکھے. پھر پی ٹی آئی جب آئی تو اس وقت وہ حکومت میں تھے، وہ فل اس کو پروموٹ کرتے تھے، اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے. قانون بن گیا، اس کے بعد صحافتی تنظیموں کی یا صحافیوں کے بھرپور اپوزیشن کے بعد ہائی کورٹ سے اس کو ختم کر دیا گیا. اب ایگزیکٹلی اسی پیرائی میں ایک اور ترمیم آئی ہے، اور اس وقت جو پی ایم ایل این کے لوگ صحافیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کہتے تھے، یہ تو سب سٹیٹمنٹس آپ کے پاس بھی موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، جب وہ کہتے تھے کہ یہ ڈریکونین لا ہے، ہم صحافیوں کی آواز کبھی نہیں دبائیں گے، آج وہی لوگ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کر دی جائے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فیک نیوز جو ہے وہ اسپریڈ کرے یا وہ ہماری روزانہ کی زندگی میں شامل ہو جائے. لیکن اگین اس کو ایک لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے سب سے پہلے جو جماعت ان کو چیلنج کر سکتی تھی اس کو ہر طریقے سے دبایا. یقیناً ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ جماعت حکومت میں تھی تب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، لیکن لارجر پیرائی میں آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ڈسینٹ کو ختم کیا. اس کے بعد کیونکہ جوڈیشری ان کو چیلنج کرتی تھی، ان کے کیسز کے معاملات میں ان کو وہیں سے خطرہ تھا، تو جوڈیشری کو بھی ٹیم کر لیا گیا. اب رہ گئے ہیں صحافی. سو خطرہ یہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ختم کی جائے، خطرہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے ڈسینٹ کو ختم کیا جائے گا. جو ناپسندیدہ صحافی ہیں ان کو دبا دیا جائے گا، اور جو پسندیدہ بات کرے ان کو اوپر لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈائسینٹنگ وائسز کے خاتمے کے لیے صحافیوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ قانون لا رہے ہیں، لیکن ایک شبہ یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت نے اس کو بھی نہیں پڑھا، جیسے آپ نے 26ویں ترمیم کو نہیں پڑھا تھا. کیا یہ بھی جو ہے وہ اسٹیمپ کیا گیا صرف پارلیمنٹ کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں نا، اب بات یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو کچھ چند صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، اب میں نے پڑھا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں دا پرابلم از کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ وکٹم بنتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. نہ صرف سر، آپ اگر صحافتی تنظیموں کو آپ آن بورڈ لے لیتے ہیں، ان سے ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اینکرز کو بلایا سینٹ کی کمیٹی نے اور کہا کہ آپ آئیے امینڈمنٹس لے پرپوز کیجئے. ہم لوگ جب وہاں پر گئے کمیٹی میں 3 منٹ ٹوٹل دیے گئے سننے کے لیے، اور اس کو بلڈوز کر دیا اور سب ووٹ کر کے چلے گئے، اور تقریباً وہ یونانیمس تھا. ایک اگر کوئی ڈانٹ بھی پڑی کہ کیوں بلایا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے بھی اگر کوئی ایسی کوئی انپٹ ہوئی، اب یہ تو لاگو ہو گیا ہے، تو جب یہ اتھارٹی بنے گی اس کے اندر کوئی اگر کمی پیشی آئی تو پارلیمنٹ دوبارہ سے اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے. کوئی یہ آخری ختم شدہ معاملہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے، دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بالکل دنیا دیکھیں اس ملک کے اندر بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں، اور جو یہ اور ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں آپ اس کو نہیں ہے ہی سوشل میڈیا کی ہی تو لیجسلیشن ہوئی ہے، تو اس کے مطابق ہی اسی کی اتھارٹی بنی ہے نا. ہے ہی سوشل میڈیا کے لیے جو دیکھیں وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے نا مختلف جگہوں پہ. میں 2 منٹ میں بات کروں. آپ کے 2 وزیر جو ہیں، جیسے آپ یہاں پہ بیٹھ کے غلط بات کرتے ہیں، وزراء کہتے ہیں، دوسرے وزراء کا آپ سے اور وزراء سوشل میڈیا پر آ کر اگر ٹویٹ کر دیں فیک نیوز کیا ہوگا؟ تو بالکل سب پہ لاگو. اور جو وی پی این شہباز شریف صاحب استعمال کر کے ایکس کو بین کر کے کر رہے ہیں، یہ بھی تو فیک ایکٹ ہے نا. نہیں تو یہ بھی تو ان کو سزا ہو سکتی ہے کہ آپ نے باقیوں کا لاسٹ کامنٹ کر دیں. اب کیا اس میں لیگلی کیا پرابلم ہے؟ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے. رائٹ آف انفارمیشن جو کہ دنیا بھر میں اب ریکگنائز فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے اوپر ایک قدغن لگائی گئی ہے. وہ پیڈا ہو یا پیکا ہو، میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا. اس وقت چلو ہائی کورٹ نے تو آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون سی ہائی کورٹ آپ کا ہاتھ تھامتی ہے، کون سی عدالت سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. پہلے میڈیا کو آپ کو گیگ کیا، آپ کسی ایک سب سے بڑے عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، بانی کرتے رہتے ہیں سارے کچھ. آپ جیسے دلیر اینکرز وہاں پریا جیسے نام بھی لے دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی اور یہ فون بھی آتے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ نہیں کوئی فون نہیں آتا. اچھا انہوں نے بہت ڈانٹ کھائی ہے نا کہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرتے ہیں جب یہ ڈانٹ اور اٹینشن ہو جاتے تھے فون پہ. اب وہ ویسے نہیں چل رہے، اب لوگ نہیں ایسے اٹھائے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے بھی نہیں پڑھا ہوا.
یہ غلط بات کہتے ہیں. پڑھا ہے جی میں نے, آپ پڑھا ہے, ان کو نہیں پتا, اور نہ ان میں سے ان کی کسی جماعت میں وہ جنہوں نے سٹیمپ کیا انہوں نے. بہرحال اس میں جو سب سے سارے ایک کرمنل ایکٹ بنا دیا گیا ہے کہ ایک ڈیفیمیشن کو کرمنل میں کبھی دنیا میں کرمنلائز نہیں کیا جاتا ہے, تو سول لائبلٹی ہے. سول لائبلٹی آپ کر نہیں رہے. حالات تو ان کے یہ ہیں مسنگ پرسنس کے, جو ہمارے جج صاحب کو فقیر محمد کوکر صاحب, میرا بڑا احترام ان کے ساتھ, وہ زندگی موت کی جنگ لڑے ہیں سروسز میں, ان کو اپوائنٹ کر دیا. اپوائنٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ابھی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, کہ اس کے بعد اس قسم کے تو بہت شکریہ فیصل سارے شباز شریف, بہت شکریہ فریہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.